میں حضرت حسین نہیں نکلے. یزید کا جو عمل ہو رہا ہے، جو اسلامی روح کے خلاف عمل ہو رہا ہے، اس نظام کے خلاف حضرت حسین اٹھے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الى یوم الدین. اما بعد. عزیز طلبہ، آج جو موضوع ہے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر. کربلا کا واقعہ تاریخ اسلام میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. تاریخ اسلام میں جو دردناک واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات میں اس واقعے کو بعض اعتبارات سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں صرف کربلا کا واقعہ پیش آیا یا حضرت حسین کی شہادت ہی سب سے بڑی شہادت ہوئی ہے. حضرت حسین سے پہلے بھی بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں. خود حضرت حمزہ کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ ہے. لیکن واقعہ کربلا تاریخ کے ایسے موڑ پر واقع ہوا ہے کہ یہاں سے امت مسلمہ کی تاریخ پوری طرح بدل جاتی ہے، اور شیعوں کے خاص فرقے کے وجود میں آنے کے بعد اس واقعے کی اہمیت دو چند سے سہ چند بلکہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ اس واقعے سے متعلق جتنی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے زیادہ تر روایتیں جھوٹ پر مبنی ہیں یا مبالغے پر مبنی ہیں، کیونکہ اس واقعے کے تقریباً 100 سال تک اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے. 100 سال تک واقعہ کربلا کو لکھا نہیں گیا، بولا نہیں گیا، پڑھا نہیں گیا، تاریخ میں اس کو رقم نہیں کیا گیا. پھر جب شیعوں کا مضبوطی حاصل ہوئی، ان کا آغاز ہوا، تو انہوں نے اس واقعے کو اس طرح سے پیش کیا گویا کہ وہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ادا ہو رہا ہو، واقع پذیر ہو رہا ہو. آپ کو اس واقعے کی چھوٹی چھوٹی جزیات ملیں گی. یہاں تک ملے گا کہ گھوڑے کا رنگ کیسا تھا، گھوڑے کا نام کیا تھا، گھوڑا کتنی دور تک چلا تھا، کتنے تیر گھوڑے کو لگے تھے، کس طریقے سے ایک ایک کر کے گر رہے تھے. ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز آپ کو ملے گی، جبکہ اتنی تفصیلات غزوہ بدر اور احد کی بھی نہیں ملے گی. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے. پس منظر کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ صحیح طور پر یہ فیصلہ ہو سکے کہ اس واقعے کے انجام پانے کے اسباب حقیقی کیا تھے. کیونکہ اس واقعے کو لے کر بہت سی اسلام کی معزز شخصیات کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، بہت سی شخصیات کو اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، اور امت میں کئی گروہ پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، اور کبھی ان کی شان کو اتنا بلند کر دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھا دیا جاتا ہے. کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اتنی گستاخیاں ہوتی ہیں کہ نعوذ باللہ انہیں ایمان سے باہر تک پہنچا دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس واقعے کربلا کے پس منظر ہی میں ہوتی ہیں. اس لیے اس پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے. اس پورے پس منظر کو سمجھنے سے پہلے یوں سمجھیے کہ جب اسلام آیا تو اس وقت سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، اور جب ہجرت مدینے کو ہو گئی تو سب سے پہلے نقصان یہودیوں کو پہنچا. یہودیوں کی حکومت تھی، یہودیوں کا مدینے میں اقتدار تھا. یہودیوں سے حضور نے معاہدے کیے، لیکن انہوں نے معاہدہ شکنیاں کی، جس کے بعد انہیں مدینے سے، مکے سے، اور پھر بعد میں جزیرۃ العرب سے بھی باہر کر دیا گیا. ایک یہودی مسلمانوں کے یہاں سے دشمن بنے. دوسرا، جب اسلامی فتوحات کا دور شروع ہوا تو قیصر و کسریٰ تک اسلامی حکومتیں پہنچیں. ایرانی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ایران وہ مسلمانوں کا دشمن ہوا. کہیں کی بھی جب حکومت چھنتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے جانے کے بعد وہاں کے افراد خاموش بیٹھیں اور وہ انتقام نہ لیں، یا وہ اپنی دوبارہ حکومت کو پانے کی کوشش نہ کریں. ہماری حکومت چلی گئی، ہندوستان میں ہماری حکومت تھی، 700-800 سال ہم نے حکومت کی.
ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں ہمارے دماغ سے نکل گئی، ایسا نہیں ہے کہ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ دوبارہ ہماری حکومت آئے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری محنت اور کوشش اس طرف نہیں ہوتی کہ ہمیں ہماری حکومت دوبارہ ملنی چاہیے۔ جب ہم سوچتے ہیں تو دوسری قومیں بھی سوچیں گی۔ ایران کی حکومت ہزاروں سال تھی اور بہت بڑی مملکت میں تھی، ایرانی حکومت ختم ہوئی، ادھر قیصر وہاں تک حکومت پہنچی، رومی حکومت کے اوپر سمجھ لیا یلغار ہوئی، رومی حکومت ختم ہوئی، پھر یہودی ان کی حکومتیں ختم ہوئی اور ان کے خواب چکنا چور ہوئے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے جو دشمن بنے وہ یہودی بھی ہوئے، ایرانی بھی ہوئے اور رومی بھی ہوئے، یہ سارے مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ لیکن اسلامی حکومت اتنی مضبوط تھی، اتنی طاقتور تھی کہ کسی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ مسلم فوجوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اخیر دور تک کہیں سے بھی کوئی شورش نہیں ہوتی ہے، کہیں سے بھی کوئی انتشار برپا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ خاموش بیٹھے تھے، یہودیوں نے پوری پلاننگ کی۔ انہوں نے عبداللہ ابن سبا نامی ایک یہودی کو تیار کیا سازش کے لیے، مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا، یمن کا رہنے والا تھا، بہت قابل تھا، اتنا قابل تھا کہ جب وہ چاہتا جس مجلس کو چاہتا اس مجلس کو کسی کے بھی خلاف کر سکتا تھا اور کسی کی بھی حمایت میں کر سکتا تھا۔ ظاہری اعتبار سے بہت دیندار، جہاں جاتا وہاں کا روپ اختیار کرتا، جہاں پہنچتا دیکھتا کہ یہاں پر حضرت عثمان کے حامی ہیں وہاں اس طرح کی باتیں کرتا، جہاں دیکھتا کہ یہاں حضرت معاویہ کے حامی ہیں وہاں اس طرح کی باتیں کرتا۔ اس طرح سے اس کو ایک مہارت حاصل تھی۔ تو ایک طرف یہ ہمارے دشمن تھے جو خارجی دشمن تھے، اسلام کے مسلمانوں کے دشمن تھے، اور انہوں نے تیار کیا عبداللہ ابن سبا نامی یہودی کو جس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا۔ دوسری طرف آپ نے پڑھا ہوگا کہ عربوں کے اندر خاندانی اور قبائلی عصبیت بھی رہا کرتی تھی۔ ایک اونٹ کو پانی پلانے، پہلے کس کا اونٹ پانی پلائے گا اس بات پر 40 سال جنگیں ہوتی تھیں۔ فرزدق اور جریر دو مشہور ہیں جو صرف اس بات پہ ان کے یہاں مقابلہ ہوتا تھا کہ کس کا قبیلہ زیادہ بڑا ہے۔ یہ عصبیت، قومی عصبیت، علاقائی عصبیت، یہ عربوں کے مزاج میں داخل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو خاندان بنو قریش میں دو شاخیں بہت مشہور ہوئیں، ایک بنو عباس اور ایک بنو امیہ۔ بنو عباس اور بنو امیہ ان دونوں کے اندر بھی چپکلیشیں تھیں، کون آگے بڑھے گا یہ مسئلہ تھا۔ حضرت ابوبکر ان دونوں قبیلے سے نہیں تھے، حضرت عمر ان دونوں قبیلے سے نہیں تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ سے تھے۔ بنو امیہ سے تھے، اس کا مطلب بنو قریش جو دوسرے بنو عباس تھے ان کو اس چیز سے شکایت تھی کہ ہاں ہمارا آدمی ہونا چاہیے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں زیادہ نسبت حاصل ہے، ہماری طرف سے کوئی خلیفہ ہوتا تو اچھا تھا۔ لیکن یہ چیز جہالت تک نہیں پہنچی تھی، یہ چیز ظاہری عداوت تک نہیں پہنچی تھی۔ عبداللہ ابن سبا نے اس چیز کو بھانپ لیا، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ ایک کمزور پہلو ہے، چنانچہ اس نے اسی پہلو پر کام کرنا شروع کیا۔ وہ مدینہ منورہ پہنچا، وہاں پر آ کر اس نے باتیں شروع کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریبی حضرت علی ہیں، حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے، حضرت عثمان خلیفہ کیوں ہو گئے؟ ایک بات۔ دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا، جب آخری دور پہنچتا ہے، آخری کے جو ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی مملکت بہت دور تک پھیل چکی تھی، بہت بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو چکی تھی، لیکن ان کی تربیت نہیں ہو سکی تھی، ان کی تربیت نہیں ہو سکی تھی، صحیح اسلامی تعلیمات نہیں مل سکی تھی، اور جاہل اجٹ ٹائپ کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں پہ گورنر متعین کیے تھے۔ وہ گورنر عام طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق ہی کام کرتے تھے، لیکن جب حضرت عثمان کا آخری دور آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر بڑھ گئی، عمر زیادہ ہو گئی، تو ان کے نام پر کچھ گورنروں نے غلط کام کرنے شروع کیے، یعنی ان کے نام سے کچھ فرمان جاری کر دیتے۔ حضرت عثمان کی مہر تھی، انگوٹھی جو سرکاری مہر ہوتی تھی، اس سے کبھی کبھی غلط فرمان بھی جاری کیے گئے۔
یہ چیزیں عبداللہ ابن سبا کو معلوم تھی اور مختلف علاقوں میں اس چیز کو لے کر چیمی گوئیاں ہوتی تھیں۔ عبداللہ ابن سبا نے اس چیز کو موضوع بنایا اور مختلف علاقوں میں مصر وہ جاتا، کوفہ کی طرف وہ جاتا، بصرہ جاتا، شام جانے کی کوشش کرتا، لیکن وہاں حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی تو وہاں اس کی دال نہیں گلتی۔ باقی جگہوں پہ وہ جاتا اور ایک دوسرے گورنر کی شکایتیں کرتا وہاں کے لوگوں سے۔ مصر میں جا کر وہ کہتا کہ دیکھو شام کے حالات کتنے خراب ہیں، وہاں کا گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے رشتہ دار ہیں، وہاں پوری چھوٹ دے رکھی ہے۔ بصرہ جاتا تو مصر کی برائی کرتا، الگ الگ جانے کے بعد الگ الگ چیزیں وہ بیان کرتا۔ پھر وہ مدینے آتا اور مدینے میں لوگوں سے کہتا کہ باہر کے حالات بہت خراب ہیں، مصر میں پتہ نہیں کب بغاوت ہو جائے، شام میں پتہ نہیں کب بغاوت ہو جائے، دوسرے علاقے ہیں پتہ نہیں کب بغاوت ہو جائے، اور تم لوگ بیٹھے ہو، تم لوگ کے ہوتے ہوئے اسلامی حکومت کمزور ہو رہی ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ حضرت عثمان ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے ان کو ہٹانا چاہیے اور حضرت علی کو لانا چاہیے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ کچھ حامی اسے پیدا ہو جاتے ہیں مدینے میں اور بہت سے حامی اس کے دوسرے علاقوں میں تیار ہو جاتے ہیں، ان سب کو سبائی کہا جاتا ہے۔ ایک گروپ تیار ہوتا ہے جسے سبائی گروپ کہا جاتا ہے، اور پھر وہ ان لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو تخت خلافت سے ہٹایا جائے اور حضرت علی کو بٹھایا جائے۔ لوگ اس بات پہ تیار نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز تو مناسب نہیں ہے کہ ہم حضرت علی کو کریں، اور کون ہے ان کا کون ہے اس طرف کی بات کہنے والا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت طلحہ جلیل القدر صحابی وہ یہی کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خود یہی کہہ رہے ہیں۔ اور پھر عبداللہ ابن سبا نے جو اس وقت کام کیا، اس نے جعلی خطوط لکھنے شروع کیے۔ مدینہ منورہ سے اس نے مختلف علاقوں میں خطوط بھیجے، اور ان خطوط پہ حضرت علی کی دستخط، حضرت عائشہ کی دستخط اور حضرت زبیر کی دستخط، ان کی دستخطوں سے اس نے خطوط روانہ کیے، اور ان خطوط میں یہ لکھا تھا کہ تم لوگ آؤ اور آ کر عثمان کو ہٹاؤ اور مجھے یہاں پر بٹھاؤ۔ اس طرح کے خطوط اس نے روانہ کیے۔ لوگ اس سمجھ نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ زمانہ اس قدر ایڈوانس نہیں ہوا تھا کہ لوگ یہ سمجھے کہ لوگ جعلی خطوط بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف علاقوں سے ایک بڑی تعداد بھیڑ کی شکل میں وہاں سے نکلی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت سے دستبردار کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جب پہنچے تو حضرت عثمان کی طرف سے حضرت علی آگے بڑھے، حضرت عائشہ آگے آئیں، انہوں نے کہا تم لوگ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی نے تو ہمیں بلایا تھا، اور انہوں نے خطوط دکھا دیے۔ حضرت علی نے خطوط دیکھ کر کہا بخدا یہ خط میں نے نہیں لکھا۔ حضرت عائشہ نے کہا یہ خط میرے لکھے ہوئے نہیں ہے، تم لوگ جاؤ، واپس جاؤ۔ جب وہ واپس جانے لگے تو پھر بیچ میں سبائیوں نے کہا کہ انہوں نے